بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے رستے پر چلا۔ تو آج جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، یہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن کو سب سے بڑا کائنات میں جو انعام ہے وہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ تو وہ جنت کے سردار جو ہے وہی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے جنت کے سردار امام حسن، امام حسین، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ ان کی والدہ جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار، حسن اور حسین جو ہے جنت کے جوانانوں کے سردار، جوانان جنت کے سردار، اور ان کے باپ ان سے بھی افضل۔ یہ اہل بیت کو ہی سبھی رتبے ملے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہی ایسا ہے۔ تو آج جو عمل آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، یہ ہمارے ایک دوست ہے فقیر رفت محمود حیدری صاحب، ان کا عطا کردہ ہے، اور ان سے میں نے پوچھا کہ یہ عمل آپ نے کہاں سے لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں عطا ہوا، خواب میں مجھے یہ ملا، اسی طرح لفظ بہ لفظ جو ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو اس سے جو ہے یہ میرے ورد میں ہے تب سے، اور اس سے میرے بہت سے کام ہو رہے ہیں۔ میرا یعنی کہ روزمرہ کے معمول میں یہ دم میں شامل ہے۔ آپ جو ہے اس سے دم، جاڑا، پھونکا، اتارا سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ سے پریشانیاں دور بھاگیں گی، مشکلیں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی مشکل کشا کے صدقے میں۔ تو یہ عمل جو ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ مجھے پڑھنے میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، خاص کر ان کی زبان سے جب میں سنتا ہوں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ بہت ہی اعلیٰ لفظ ہیں اور بہت زبردست ردم ہے اس کا۔ تو عمل بتا دیتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مولا بادشاہ محمد وزیر، علی مشکل کشا کائنات دے امیر، اوکھے ویلے بوڑ دے شبر تے شبیر، عباس علمدار فوج بے نظیر، جادو ٹونا جنات درد تے ہر بیماری دی کرو اخیر، صدقہ بطول بنت رسول توڑو ہر زنجیر، دہائی اللہ پاک دی۔ اب سلو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ جو لوگ جو ہے پنجابی کو نہیں سمجھتے یا اردو کو نہیں سمجھتے، یا بہت سلو بولا جائے تو پھر تھوڑا بہت سمجھ جاتے ہیں، تو آپ کے لیے اللہ مولا بادشاہ محمد وزیر صلی اللہ علیہ وسلم، علی مشکل کشا کائنات دے امیر، اوکھے ویلے بوڑ دے شبر تے شبیر، عباس علمدار فوج بے نظیر، جادو ٹونا جنات درد تے ہر بیماری دی کرو اخیر، صدقہ بطول بنت رسول توڑو ہر زنجیر، دہائی اللہ پاک دی۔ اب اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کر دیتا ہوں۔ اللہ مولا بادشاہ، سب جانتے ہیں کہ کائنات کا خالق و مالک، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، کائنات میں بہت کچھ ہے، اس سب کا جو ہے خالق، وہ مالک، وہ اللہ، اور وہ باری، یعنی کہ اس چیز کا بھی خالق جو بغیر کسی چیز کے خلق کی۔ کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، جیسے پانی ہے تو پانی کو بغیر کسی چیز سے تخلیق کیا، اس لیے اسے باری کہتے ہیں۔ اسی طرح جو بہت سی گلیکسیاں، ستارے وغیرہ، آسمان جو ہے یہ پانی سے تخلیق کیا گیا، یعنی کہ اس کے لیے وہ خالق ہوا۔ اور بھی باقی بہت سی، وہ روز اپنی کاریگری سے کچھ نہ کچھ خلق کرتا ہے۔ محمد وزیر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، جن پہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور تمام انبیاء کے سردار کہلائے،
سب سے آخر میں بھیج کے سب نبیوں کے سردار اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن میں بھی ہے کہ آپ کے بعد ایک نبی آئے گا، آپ نے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور نصرت بھی کرنی ہے، اس کا ساتھ بھی دینا ہے، سبھی انبیاء کو حکم ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا، تو وہ جب ان کے آخری جانشین 12ویں امام کا سب کہتے ہیں امام محمد مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے اور کائنات میں انصاف پیدا کریں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے، تو ان کی قیادت میں یہ نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ میں تمام نبیوں کی جو پیروی کرتے ہوئے ہر نبی آنے والا اپنے نبی کو بتاتا رہا، ہر آنے والے نبی کو جو بھی ان کا جانشین ہوتا کہ آپ نے ایک نبی آئے گا، اس کی جو ہے قیادت بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ یعنی کہ جنگ وغیرہ بھی لڑنی ہے، جو وہ کہے وہ کرنا ہے، اور ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ میں ان کی قیادت میں ہوں، میں جو ہے ان کے پیچھے ہوں، وہ تمام نبیوں کی طرف سے اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے جانشین حضرت امام مہدی۔ اچھا، علی مشکل کشا کائنات دے امیر، تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضور پاک نے جو ہے آپ کو جو ہے مولا کا جو کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جو مجھ سے محبت رکھے گا، جو علی سے محبت رکھے گا، میں اور اللہ اس سے محبت رکھیں گے، جو علی سے بغض رکھے گا، میں اور اللہ اس سے بغض رکھیں گے۔ تو بہت سی جو آپ نے جو ہے جنگیں لڑی، آپ نے دیکھا ہر جنگ میں فاتح رہے، دشمنوں کو پسپا کیا۔ خیبر میں 39 دن جو ہے آپ نہیں تھے ادھر، تو وہ قلعہ فتح نہیں ہوا، مرہم کو قتل نہیں کیا گیا، آپ نے پھر بلایا اور مولا علی کرم اللہ وجہہ نے اس کا کام تمام کیا اور جنگ فتح ہوئی۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے واقعات جو ہے میں تسلسل سے جو نہیں آپ کو بتا رہا، ویسے بھی کچھ واقعات بتا چکا ہوں۔ اوکھے ویلے بوڑ دے شبر تے شبیر، یعنی کہ مشکل وقت میں پہنچ جاتے ہیں امام حسن اور امام حسین، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نام ملے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نام رکھے ہیں، شبر اور شبیر۔ عباس علمدار فوج بے نظیر، یہ امام حسین علیہ السلام کے جو علمدار ہیں، بلکہ اسلام کے علمدار، یہ علم جو ہے یہ اسلام کا علم کہلاتا ہے، تو وہ کربلا میں جو تھے یہ تھے جن کے پاس علم تھا، علم کہتے ہیں پرچم کو، اسلام کا پرچم آپ نے انہیں دیا، اپنا جو اپنے سپہ سالار جو تھے وہ عباس علمدار، ان کو یوں تو آپ کے جو ہے بھائی ہے، لیکن انہوں نے جہاں تک کہا کہ میں آپ کا غلام ہی ہوں، امام حسین حسن علیہ السلام کو ہمیشہ یہی کہا میں آپ کا غلام ہوں، اتنی وفاداری۔ بنو کلاب سے آپ کی جو والدہ تھی ام البنین، ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، بیٹوں کی ماں، یعنی کہ آپ کربلا میں جو ہے ادھر شہادت دی، اور آپ کے جرنیل تھے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، وہی علم جو اسلام کا علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو دیا، اور پھر حضرت علی، پھر امام حسن امام حسین سے جو ہے حضرت عباس کو آپ نے دیا، پھر جو ہے امام حسین کے پاس آیا، پھر ایسے ہی آپ نے جو ہے یہ علم چل رہا ہے، یہ اسلام کا پرچم ہے۔ جیسے آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی، قیامت کے دن جو ہے جس طرح اب جو علم اسلام کا ہوگا امام مہدی کے پاس ہوگا، قیامت کے دن بھی ایک پرچم ہوگا جس نفسا نفسی کا دور ہوگا، اور سایہ کہیں نہیں ملے گا، لوگ جو ہے گرمی کی شدت سے جو ہے نڈال ہوں گے، اور وہ سایہ تلاش کرتے ہوئے ایک پرچم انہیں نظر آئے گا، اس کے سائے میں جا کے کھڑے ہوں گے جو مسلمان ہوں گے اس پرچم کے نیچے۔ تو اس کے بارے میں حدیثیں آپ کو مل جائیں گی کہ وہ سیاہ رنگ کا پرچم ہوگا، وہ اسلام کا پرچم۔ اچھا جی، آگے، جادو ٹونا جنات درد تے ہر بیماری دی کرو اخیر، اس بات کو آپ سمجھ چکے ہیں کہ تمام بیماریوں کو ختم کر دیں، جادو ٹونا اسیب جنات وغیرہ سمیت تمام بیماریاں جو ہیں یہ ختم کر دیں۔ صدقہ بطول بنت رسول،
बतूल बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रकब है, बिनते रसूल यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बतूल कहते हैं उसे जो गुनाहों से इस तरह पाक हो कि उनसे कोई गुनाह सरजद हो ही ना सके। इसीलिए तो कहते हैं कि आपके सर से जो है थोड़ा सा पल्लू सिरका तो अल्लाह ताला ने इतना हया है कि सूरज ने भी पर्दा किया, सूरज भी छुप गया। तो ये फिर आपकी ज़ुबान से निकला। आपने सब ने वाक़या सुना हुआ होगा इमाम हसन इमाम हुसैन का। जवाना ने जन्नत के जो सरदार हैं उन्होंने कहा कल ईद है, सब नए कपड़े सिलवा रहे हैं, तो हमारे नए कपड़े, तो आपने कहा कि दर्जी को दिए हुए हैं तो सुबह आ जाएंगे। तो सुबह फिर दर्जी भी जिब्राइल बन के आया, वो फरिश्ता नौकर बन के दरवाजे पे दस्तक दी। कौन? उस वक्त ये नहीं कहा कि मैं जिब्राइल हूँ, अंदर से सदा आई, कौन? उसने कहा मैं हसन और हुसैन का दर्जी हूँ। बीबी फिजा ने कहा ठीक है आज। तो वो कपड़े फिर वो लिबास आपको पता है, एक सब्ज रंग का एक सुर्ख रंग का जो अता हुआ। तो ये है कि जिस ज़बान से निकली हुई हर बात और बात ही मालक जो है पूरी कर दे, वो होती है बतूल। वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना आपको जो है बीबी मरियम के बारे में भी बताता, वो भी बतूल ही हैं। यानी कि उस दौर में उनका कुफ्र कोई नहीं था, उनके पाए का कोई मौजूद नहीं था जिससे उनकी शादी होती, तो अल्लाह ने उन्हें बगैर ही शादी के जो है बशारत दे दी बेटे की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब है। अच्छा, सदका बतूल बिनते रसूल तोड़ो हर जंजीर, यानी कि जो भी मुश्किल परेशानी की जंजीरें हैं जिसमें मैं जकड़ा हुआ हूँ, इससे मुझे आज़ाद कर दो। दुहाई अल्लाह पाक दी, यानी कि अल्लाह पाक के वास्ते से। तो अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह रहमतें ही रहमतें नाज़िल हो जाएंगी। इस अमल को भी आपने जो है 110 बार पढ़ना है। वैसे इसे 41 बार भी पढ़ सकते हैं, 41 टाइम, यानी कि 41 बार फजर की नमाज के बाद आप पढ़ लिया करें, अव्वल आखिर 5-5 बार दरूद शरीफ। तो ये 4 और 1 5 दिन पाक के नाम से उनका फैज़ जारी हो जाएगा। 5 दिन का पाक अलैहिस्सलाम का फैज़ जारी करने के लिए भी है। और ये हर मर्ज़ पे इसको आप पढ़ के दम भी कर सकते हैं, पानी पे दम करके भी दे सकते हैं, और भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इलाज कर सकते हैं। अल्लाह ताला शिफा देगा इन नामों के सदक़े से। जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इन नामों के सदक़े तो निजात मिली आदम अलैहिस्सलाम को। और आपको ये बताता चलो, जब आप इसको पढ़ें अव्वल आखिर 5-5 बार दरूद शरीफ, एंड पे फिर जो है दरमियान में जो है इसको 41 बार पढ़ दिया करें, काफ़ी है। वरना अगर एक ही विर्द, ये मेरे सारे विर्द जो आपको बता रहा हूँ बहुत से दोस्तों से, फुकरा से, दरवेशों से मिले हुए हैं, ये अपना असर ऐसा रखते हैं। अगर इसमें एक पे भी आपने मुदावमत कर ली, उसको अपना दिलो दिमाग से जो है अपना के खुद पे तारी कर लिया, उसको विर्द बना लिया, तो उसी में सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो जो आपके नसीब में है। किसी के नसीब में जिन्नात हैं तो इनके जो चाहने वाले जिन्नात हैं उनमें से कोई आके आपकी ताबेदारी कर लेगा। जो भी आपकी ख्वाहिश है, बहुत कुछ जो है कायनात में है, इसके राज बहुत है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि अभी कायनात जो है इसके राज ना तमाम है शायद, तभी तो आ रही है सदाए दमादम कुन फायाकुन। हर वक्त अल्लाह जो है तख्लीक़ात जारी रखे हुए। परहेज़ वही जो आपको बताता रहता हूँ, और ये भी बताता हूँ इस्तेमाल का तरीका। आप पूछेंगे कैसे इस्तेमाल करना है, इससे फ़ायदे कैसे लेने हैं, तो वो आपको बताता रहता हूँ कि एक रत्ती इल्म इस्तेमाल करने के लिए 1.25 मान अकल की ज़रूरत होती है। तो अकल के ज़रिए से इसको इस्तेमाल करें। परहेज़ वही, हराम जो है उससे तर्क कर दें, हलाल जो है उसे अपनाएं, हराम के करीब भी ना फटके। तो वो आपकी ज़ुबान जो है इसमें असर आ जाएगा। जैसे जैसे आपकी परहेज़गारी बढ़ती जाएगी, मालिक की खैर व आफियत आप पे होती जाएगी, नेमतों की नवाज़िश होगी, करम ही करम होगा। जिसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान। अगर कोई बात रह गई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़, रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह।